السلام علیکم ناظرین، نشاندہی پاکستان سے آپ کا ہوسٹ AQ شیخ۔ ناظرین، آج کل جو فلسطین کا ایشو پوری عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ آزادی کی جنگ ہے، اور اس کے لیے آج یہ اہتمام کیا گیا، اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا تمام انتظامیہ کو کہ جنہوں نے اتنا زبردست قسم کا یہ ایونٹ رکھا، اور اس کا نام بڑا خوبصورت ہے، قرآن پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فلسطین کی آزادی۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو لفظ یہاں پر بیان کیا گیا وہ ہے قرآن، یعنی قرآن کیسے سمجھیں۔ ابھی ایک علماء صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں روزانہ اس کی آیتیں پڑھنی چاہیے۔ پروگرام کے حوالے سے جسارت چاہوں گا کہ قرآن پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کو ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب قرآن کو ہم عربی لینگویج کو سمجھ جائیں گے۔ عربی جب تک نہیں سمجھی جائے گی، میں ان تمام علماء سے آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز اپنے آنے والے پروگرامز میں کہا کریں، گورنمنٹ سے یہ اپیل کیا کریں کہ پہلی سے لے کر میٹرک تک عربی کو لازمی قرار دے دیا جائے۔ اگر عربی لینگویج آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ قرآن کے احکامات پہ عمل کر سکیں گے، قرآن کو سیکھ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کا ہر قسم کا علم اتار دیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے قرآن کے اوپر، دنیا کے اوپر ریسرچ کی، علم کے اوپر ریسرچ کی، اور آج وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ہم لوگ آج بھی اپنے مدرسوں میں قرآن پاک کا رٹا لگاتے ہیں۔ اگر میں قلعہ خیبر کی بات کروں تو وہ کس طرح فتح ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیسے وہ خیبر کا قلعہ فتح کر لیا، کیسے انہیں حیدر کا لقب ملا۔ اس کے لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کی معیشت کو تباہ کرنا ہوگا، اور اس زمانے میں ان کھجوروں کے باغات پہ ان کا قبضہ تھا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کھجوروں کے باغات کے اوپر ان کو ڈیمولش کیا جائے، اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ ان کی معیشت کے اوپر قبضہ کیا، تاکہ پھر وہ یہودی باہر نکلے قلعے سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کر دیا۔ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، 1.5 ارب مسلمان غلامی کی زندگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی پروڈکشن نہیں ہے۔ آج دنیا کا اینڈرائڈ موبائل، آج دنیا کا انٹرنیٹ، آج دنیا کی جو تمام بڑی فرمیں ہیں، چاہے وہ لیور ہے، چاہے وہ میکڈونلڈ ہے، چاہے وہ، یہ سب کچھ انہوں نے اپنی معیشت، کوکو کولا ہے، انہوں نے اپنی معیشت کو پہلے سٹرونگ کیا، اس کو بیچا، اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی سے نکلیں تو ہمیں اس پہ عہد کرنا ہوگا، ہمیں اپنی آنے والی نسل کو ایجوکیشن دینی ہوگی، ان کو تعلیم دینی ہوگی۔ اور آخری بات فلسطین کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے تمام عالم اسلام کو، اور ہمارے جو مسلمان ہیں، ایک وہ ہمارے جرنیل صاحب تھے وہ جو باہر چلے گئے، اور 30 ممالک کے وہ اس وقت سربراہ ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں 30 ممالک کے مسلمانوں کے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیا وہ جو فوج ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ اسی مقصد کے لیے تھی کہ وہ بیت المقدس کا مسلمانوں کی جناب آزادی دلوائے گی اگر ان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے۔ تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میری بڑی آزادانہ ریکویسٹ ہے موجودہ آرمی چیف سے بھی، کہ آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں اور ہمت کریں اور اپنا رول ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، تو بس یہی پیغام تھا۔ اور جاتے جاتے میں تمام معززین ہیں اور جنہوں نے یہ ارینج کروایا سارا، محمود غزنوی صاحب کو بھی میں مبارکباد دے دوں گا کہ اتنی بڑی انہوں نے کانفرنس یہاں پر منعقد کی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے۔